دکھ سے نکلنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، جیسے ماضی کو کبھی بھلا نہیں پاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تم اب زندہ ہوتے اور نہ میں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر یقین رکھ لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے تب صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو، ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے ان کے جانے سے تم مر گئے ہوگے۔ یہی تو تمہاری فتح ہے، جب تم اللہ کو جیت جاؤ گے، اور اللہ عبادت سے نہیں تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے۔ جتنی کمزور میں آج ہوں اس سے کہیں زیادہ کمزور میں آج سے کچھ سال پہلے تھی۔ تب سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ تب میں اکثر اللہ سے سوال کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ جب میں خود کو غصے اور تکلیف کی کیفیت میں اور زیادہ اذیت دیا کرتی تھی، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی۔ اب میں سوال نہیں کرتی، اب میں جانتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کمزور محسوس کرواتے ہیں، جو ہماری روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ساری مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، ہم تو بس سوچتے ہیں اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، محبت بہت فراخ دل ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں سے نہ محبت مانگنی پڑتی ہے اور نہ عزت۔ پہلے میں ہر شخص کو اپنے کردار کی یا اپنی مخلصی کی وضاحتیں دیا کرتی تھی، میں لمبے لمبے دلائل پیش کیا کرتی تھی اور لوگوں کو منایا کرتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، اور یہ بات مجھے اکثر بے سکون رکھتی تھی کہ میں جیسی ہوں ویسا مجھے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر جو باتیں میں لوگوں سے کرتی تھی وہی باتیں میں نے اللہ سے کرنا شروع کی، اور جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو یہ جانا کہ اسے دلائل نہیں دینے پڑتے، نہ وہ سوال کرتا ہے میرے کردار پہ، وہ تو میری ان بچوں جیسی باتوں پہ مسکراتا ہے، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مسکرا کر کہتا ہو میں جانتا ہوں تمہاری مخلصی بھی، تمہارا کردار بھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں خاموش ہونے لگی اور لوگوں کو اپنی مخلصی کی وضاحتیں دینا چھوڑ دی۔ اب میں اپنے حوالے سے کسی کا دل مطمئن نہیں کرتی، اب جس کا جتنا صرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق میری ذات کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہ رگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہ رگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور بے حد حیرت ہوتی ہے۔ پھر میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ یا اللہ، یہ شخص مجھے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں مسکراتے ہوئے روتی ہوں، اس کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ میری خاموشی ہی میری گفتگو ہوتی ہے، اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں کن مراحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں۔
کتنا کمزور ہے دعویٰ اس شخص کا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے ظاہری صورت سے پرکھ کر کہتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہے، اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان عیبوں کے پیچھے کتنی مجبوریاں ہیں، کتنے راز ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو مجھے جانتے نہیں اور میری برائیوں کے جھوٹے چرچے کرتے ہیں، اور ترس آتا ہے ان پر جو ان چرچوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کتنے عجیب ہے نا تیرے بندے، تجھے خوش کرتے کرتے کتنا ناراض کر دیتے ہیں۔